منٹو 11 مئی 1912 کو انگریزی حکومت میں صوبہ پنجاب کے لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سعادت حسن منٹو کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اپنے عہد میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے کے ساتھ آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے ادیب ہیں۔ منٹو نے اپنی 20 برس کی ادبی زندگی میں 200 سے زیادہ شاہکار کہانیاں تحریر کی۔ ان کی حقیقت پسندی، صداقت پروری، جرأت و بے باکی اردو ادب میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ منٹو نے انسانی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا۔ پاکستان بننے کے بعد بہترین افسانے تخلیق کیے جن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، کالی سلوار، دھواں اور بو شامل ہیں۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے 18 جنوری 1955 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آج منٹو کی یوم پیدائش پر سماج پر طنز کرتے ان کے حقیقت پر مبنی افسانوں کے کچھ اقتباس اس طرح ہیں۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا کام ہے۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ لیڈر جب آنسو بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ لیڈروں کا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پاکستان عالم وجود میں آتے ہی آزاد ہو گیا تھا، لیکن انسان ان دونوں مملکتوں میں غلام تھا۔ تعصب کا غلام، مذہبی جنونیت کا غلام، حیوانیت و بربریت کا غلام۔ یاد رکھیے، غربت لعنت نہیں ہے، جو اسے لعنت ظاہر کرتے ہیں وہ خود ملعون ہے۔ وہ غریب اس امیر سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اپنی کشتی خود اپنے ہاتھوں سے کھیتا ہے۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ویشیا کا وجود خود ایک جنازہ ہے جو سماج خود اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ اسے جب تک کہیں دفن نہیں کرے گا اس کے متعلق باتیں ہوتی رہیں گی۔ سعادت حسن منٹو اپنی کتاب گنجے فرشتے میں لکھتے ہیں کہ 14 اگست کا دن میرے سامنے بمبئی میں منایا گیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں آزاد ملک قرار دیے گئے۔ لوگ بہت مسرور تھے مگر قتل اور آگ کی وارداتیں جاری تھیں۔ ہندوستان زندہ باد کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگتے تھے۔ کانگریس کے ترنگے کے ساتھ اسلامی پرچم بھی لہراتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہندوستان اپنا وطن ہے یا پاکستان، اور وہ لہو کس کا ہے جو ہر روز اتنی بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ وہ ہڈیاں کہاں جلائی جائیں گی یا دفن کی جائیں گی جن پر سے مذہب کا گوشت پوست چیلیں اور گدھ نوچ کر کھا گئے ہیں۔ اب کہ ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمارا غلام کون ہوگا؟ جب غلام تھے تو آزادی کا تصور کر سکتے تھے، اب آزاد ہوئے ہیں تو غلامی کا تصور کیا ہوگا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آزاد ہوئے بھی ہیں یا نہیں؟ بیورو رپورٹ ETV بھارت اردو۔